اس کے بانی اور ناظم حضرت انور علی، ساتھ میں ہیں جنہیں کے قاری اختر و اکبر علی، جن کے علم و فن سے یاروں یہ چمن روشن ہوا، نام ہے وہ صدر صاحب مظہر الاسلام کا، ہر طرح دل ماسٹر اسد اللہ کا قربان ہے، ماہد عائشہ بنت صدیق کا فیضان ہے، آج گھر گھر میں جو پھیلا دیکھیے قرآن۔ تو لیجئے تقریر بیان کرنے کے لیے مہد حاضہ کی طالبہ عزیزہ زکیہ سلمہ کو دعوت اسٹیج دے رہی ہوں کہ موصوفہ آئے اور تقریر بیان کرے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے زمانے سے ہم نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے۔ لوگ بہلاتے ہیں دل گیت سے اور گانوں سے، لوگ بہلاتے ہیں دل گیت سے اور گانوں سے، مجھ کو تو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، جدید دور کا جدید طالب علم ہوں، آج کی اس محفل میں کوشش کروں گی کچھ باتیں قرآن مجید کی تعلق سے اپنے انداز میں بیان کروں تاکہ باتیں آپ کے دل میں اچھی طرح نقش ہو جائے۔ ویسے تو قرآن مجید کے لیے جتنے بھی باتیں کرو کم ہے، کیونکہ قرآن تو بذات خود ایک سمندر ہے، اور پھر اس کا تو ایک ایک آیت سمندر ہے، اور پھر میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں اس کا تو ایک ایک جملہ سمندر ہے، میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں اس کا تو ایک ایک الفاظ سمندر ہے، میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں اس کا تو ایک ایک حرف سمندر ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ دل کی آواز اور صدا ہے۔ میں نے خطبہ میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی شروع والی آیت تلاوت کی ہے، الف لام میم، اسی کو لے لیے۔ الف لام میم ایک ایک حرف سمندر ہے، ان تین حرف تاجی قری اگر صرف گفتگو کی جائے وقت تمام ہو جائیں گے اس کے سمجھنے میں، گہرائی تک پہنچنے میں۔ ایک ایک حرف یاسین طٰہٰ قاف یا عین صاد اللہ نے سمندر بنا کے ہمیں دے دیا، اور پھر رب العالمین نے جب قرآن کی تعریف کرائے تو فرمایا الف لام میم آپ کو بتا دوں یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں سے پہلے حروف مقطعات ہے جن کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، ہر مفسر، ہر محدث، ہر رائٹر، ہر قلمکار نے لکھا ہے، لیکن بعض علماء چند آئے زادے ہیں اپنے دل کی وحدانی کیفیت کا اظہار کیا کہ اللہ نے یاسین میں کیا کہا، الف لام میں کیا کہا، ایک سے ایک بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے کہ اللہ نے الف لام میم قرآن کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے جو یہ حرف لکھا ہے، دیکھنے میں یہ تین حرف ہے لیکن در حقیقت یہ تین قسم ہے۔ اللہ نے یہ تین قسم کیوں اٹھائی؟ الف مجھے اپنی الواحد کی قسم، لام مجھے جبرائیل علیہ السلام کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قسم۔ اللہ نے یہ تین قسمیں کیوں اٹھائی؟ تو رب العالمین نے جواب دیا اس لئے کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا، ایسے فاسق فاضل آئیں گے، وہ اپنے آپ سے کہیں گے تو اہل بیت کا عاشق ہے، لیکن در حقیقت وہ اہل بیت کا قاتل ہوگا۔ وہ لوگ آ کر کہیں گے یہ قرآن نعوذ باللہ غلط ہے، کوئی تعریف کی بات کرے گا، کوئی آیتوں اور صورتوں کو مٹانے کی بات کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ان کی بات مت ماننا۔ الف مجھے اپنی الواحد کی قسم، میں نے ایک کتاب بھیجی محمد کے لیے تھی، لام مجھے جبرائیل علیہ السلام کی صداقت کی قسم، جبرائیل امین نے کتاب لایا ہی محمد کے لیے تھا، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قسم، میں نے یہ کتاب بنایا ہی محمد کے لیے تھا۔ بلکہ میں یوں کہوں فخر دیوبند حضرت قاری محمد طیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
मैंने जब उसकी हकीकत तलाश करना चाहिए तो मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 540 रुकों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयतों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 3,21,250 हर्फ में देखा। ये सिर्फ हर्फ नहीं बल्कि मोहम्मद की अजमत के प्रभाव नजर आते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन फरमाया, ये किताब सच्ची है, इसमें कोई शक बसबा की गुंजाइश नहीं। दूसरा, ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत का समुद्र बन के आई है। मैं अपने अंदाज में यूं कहूँ, ये किताब जो हमें पैगाम देती है, अपनी तरफ बुलाती है और कहती है, तूने तो मुझे घर की जीनत बना दी, अपनी बेटी की जहज की जीनत बना दी, इसलिए मैं आई के तू मुझे सीने में सजाता, फिर देख मैं तुझे तरक्की के और जरिया पहुंचा देती। हजरत सामीन, कुरान मजीद में सिर्फ इतना है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन। उससे आगे भी तो बताए उस किताब का नाम क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का अंजाम क्या है, इस किताब का इकरार क्या है, इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, लाने वाले का नाम क्या है, लेने वाले का नाम क्या है, ये किताब किस महीने में आई, ये किताब किस रात में आई। तो रब्बुल आलमीन जवाब दिया, इसलिए तो रब्बुल आलमीन फरमाया, इसलिए कि तो मैं यहीं से अपनी तकरीर खत्म करती हूँ।